السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ حضرات گرامی قدر، اللہ سبحانہ و تعالی نے نظام کائنات کو بنایا، جمعے والے دن کی آخری گھڑی میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی، جنت میں رہائش دی، پھر مشیت یہ تھی کہ دنیا میں ان کا نزول ہو، چنانچہ وہ دنیا میں نازل کر دیے گئے، اور ساتھ یہ بھی نازل کی گئی کہ جو رہنمائی میری طرف سے تمہیں ملے گی، تم نے اسی رہنمائی سے اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا،
انبیاء اور رسل کا یہ قافلہ نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ہر وہ چیز جو اس کی ہدایت کے لیے لازم تھی بیان فرما دی، جو چیز اس کے لیے نقصان دہ تھی صراحتاً کنایتاً یا اشارتاً وہ بھی بیان کر دی۔ دنیا کے اندر انسان کچھ وقت کے لیے آیا ہے، اس میں اس نے وقت اپنا فوز و فلاح کے لیے صرف کرنا ہے، کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ کامیابی اصل کیا ہے؟ فوز و فلاح کیا ہے؟ اسے حاصل کس طرح کیا جائے گا؟ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہماری فکر کیا ہے؟ اور ہم کن طریقوں سے کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اسی پہ چند گزارشات ہوں گی۔ شروع میں جو آیہ مبارکہ آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد گرامی ہے، قد افلح من زکاہا۔ اس آیہ مبارکہ سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک قسم نہیں اٹھائی، بلکہ پوری 11 قسمیں اٹھائی۔ قسم کی غرض اور مقصد یہی ہوتا ہے کہ جس کو جو چیز بیان کی جانی ہے اسے ایک تو پورا یقین آ جائے، دوسری اس کے اندر غرض یہ ہوتی ہے کہ مقسم علیہ جس چیز کی قسم اٹھائی جا رہی ہے وہ اتنی اہم ہے، اتنی قدر و منزلت والی ہے، اہمیت والی ہے، عظمت والی ہے، لازمی اور ضروری ہے کہ اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ قرآن مجید کا اسلوب بھی یہی ہے کہ جو چیز یا جو کام زیادہ اہمیت رکھتا ہے اس کو بیان کرنے کے اندر زور بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔ کسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے ایک قسم اٹھائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، انسان بحیثیت انسان خسارے کے اندر ہے۔ کسی جگہ پہ 2 قسمیں اٹھائیں، 3 اٹھائیں، 4 اٹھائیں، اور بعد میں وہ اہمیت والی چیز بیان کر دی۔
ان الفاظ سے پہلے قد افلح من زکاہا پوری 11 قسمیں اٹھائیں، 1 2 3 4 پہ اکتفا نہیں کی. والشمس وضحاہا سورج کی قسم، سورج کی جو دھوپ ہے، جو روشنی ہے، اس کی قسم. والقمر اذا تلاہا چاند کی قسم جب کہ وہ سورج کے پیچھے آتا ہے. والنہار اذا جلاہا اس دن کی قسم کہ جسے چاند روشن کر دے، سورج روشن کر دیتا ہے، جو پوری آب و تاب کے ساتھ نکلتا ہے، ہر طرف روشنی اور نور پھیل جاتا ہے. واللیل اذا یغشاہا رات کی قسم کہ جو اس سورج کو ڈھانک لیتی ہے. والسماء وما بناہا آسمان کی قسم اور آسمان کے بنانے والے کی قسم. والارض وما طحاہا زمین کی قسم اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ہموار بنا کر کے مخلوقات کی رہائش کے لیے بہترین انتظام فرما دیا. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا نفس کی قسم، نفس ہر ذی روح، انسان کی جان معروف چیز ہے. اس ذات کی قسم کہ جس نے اسے برابر اور صحیح بنا دیا. کتنا بڑا عظیم اللہ کا احسان ہے کہ ہم میں سے ہر شخص صرف اپنے نفس کے اوپر ہی تھوڑا سا غور و فکر کر لے. اس کی تخلیق کے اندر توازن، خوبصورتی، ہر چیز جو جس کا جتنا مقام تھا وہ اسے دے دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. خدا نہ خواستہ اگر یہ ناک کسی دوسری جانب ہوتا، آنکھ ایک پیچھے ہوتی ایک آگے ہوتی، ایک ہاتھ چھوٹا ہوتا ایک بڑا ہوتا، ایک کان چھوٹا ہوتا دوسرا بڑا ہوتا، کیا صورتحال ہوتی. وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا اللہ رب العزت نے یہ پوری 11 قسمیں اٹھائیں. 11 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاہا. لوگوں یہ ساری کی ساری قسمیں اس لیے اٹھائی گئی ہیں کہ یقیناً حقیقی معنوں کے اندر کامیاب فوز و فلاح والا وہ شخص ہے کہ جس نے اس نفس کا تزکیہ کر لیا، اس نفس کو پاک کر لیا، اس نفس کو علیشوں سے محفوظ کر لیا. فرمایا وقد خاب من دساہا جس شخص نے اس کو مٹی میں ملا دیا، زمین میں دنسا دیا، گرا دیا، گدلا کر دیا، وہ ناکام ہو گیا، کامیاب نہیں ہو سکا. ایک مقام پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. لوگوں جس شخص نے بھی
اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری، اتباع کی، فقد فاز فوزا عظیما، یہ وہ خوش نصیب انسان ہے کہ جس کے مقدر کے اندر فوز و فلاح رکھ دی گئی ہے۔ اور ایک مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ لوگوں، حقیقی کامیابی یہ ہے کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنہ، اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، یقیناً بلا شک و شبہ یہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ اس دنیا کے اندر مختلف سوچیں ہیں۔ پہلی سوچ ہماری یہ ہے، سب کی نہیں، اکثریت کی، وہ شخص کامیاب ہے جس نے اس دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ مال و دولت حاصل کر لی۔ اس سوچ، اس فکر کی بنیاد کے اوپر زبان سے بے شک نہ کہیں، سوچ یہی ہے، فکر یہی ہے، اسی سوچ اور اسی فکر کے مطابق اب یہ انسانی مشینری محو گردش ہے۔ اسی کے مطابق وہ جب بھی اپنی نیند سے بیدار ہوتا ہے، اسی سوچ کے اندر وہ پہلا قدم اٹھاتا ہے، اور ساری زندگی اس دولت اور اس مال کو حاصل کرنے کے اندر صرف کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس بات کا امتیاز نہیں کرتا کہ کیا یہ جو میں دولت حاصل کر رہا ہوں، اس کے جو ذرائع ہیں یہ ٹھیک ہیں کہ نہیں، یا اس کے یہ ذرائع کہیں حرام تو نہیں، اور یہ جو دولت میں حاصل کر رہا ہوں، کما رہا ہوں، یہ حلال ہے بھی کہ نہیں، کہیں میں حرام کا مال تو جمع نہیں کر رہا۔ یہ امتیاز ختم ہو۔ کیوں؟ سوچ اور فکر ایک ہے۔ وہ کامیاب ہوگا جس کے پاس زیادہ پیسے ہوں گے، جس کے پاس زیادہ دولت ہوگی۔ میرے اور آپ کے مشاہدے میں یہ بات موجود ہے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو کوئی غرض ہی نہیں ہے، دن رات مشینری کی طرح وہ چل رہے ہیں، جس طرح مشینری بٹن آن کر دیا جائے، موٹر آن کر دے، اس نے کام چلنا ہی چلنا ہے۔ یہی وہ سوچ ایک ہے کہ دولت کمانی ہے، نہ وہ رات دیکھتا ہے، نہ وہ دن دیکھتا ہے، نہ اپنی اولاد کی اس طرح فکر، نہ اپنی بیوی بچوں کی فکر، نہ اپنے نفس کی فکر، نہ اپنے خیش و اقارب کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ ایمان کی فکر۔ بس ایک ہی چیز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ فکر، سوچ اس کی یہ ہے کہ وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پاس پیسے ہیں۔ پیسے ہیں تو سب کچھ ہے، پیسے نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ اس کا پھر نتیجہ آگے کیا نکلتا ہے؟ مار دھاڑ، ظلم و ستم، ناجائز ذرائع، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ۔ پھر آگے اگر اس کو ایسے ذرائع سے وہ دولت حاصل نہیں ہوتی تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکہ زنی کرتا ہے، قتل و غارت کرتا ہے، اور ظلم کی انتہا کر دیتا ہے۔ آئیے، کیا اس سوچ والا شخص حقیقی معنوں میں کامیاب ہے؟ اس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ مل سکتا ہے؟
اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید کے اندر اس قسم کے سوچ والے شخص کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ۔ لوگوں، ایک قارون بھی ہوا کرتا تھا، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا۔ کئی لوگ کہتے ہیں یہ چچا زاد تھا، رشتہ دار تھا۔ ہم نے اسے دولت کے خزانے مہیا کر دیے۔ اتنے خزانے کو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ، خزانے نہیں، وہ سونے کی اینٹیں نہیں، وہ دروازے نہیں، وہ تالے نہیں، ان تالوں کی جو چابیاں جن کمروں کے اندر، جن دروازوں کے اندر، جن کوٹھریوں کے اندر، جن تجوریوں کے اندر وہ خزانے رکھے ہوئے تھے، اس کی چابیاں اٹھانے والی ایک کثیر تعداد تھی۔ عصبۃ اولی القوہ، طاقتور لوگ اس کی چابیاں اٹھائے رکھتے تھے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اہل ایمان نے اسے خبردار کیا، رہنمائی دی، لا تفرح، یہ تمرد اور یہ تکبر اور یہ سوچ تیری اچھی نہیں ہے۔ انما اوتیتہ علی علم، زور بازو، میری سوچ، عقل کل کا مالک، محنت، کیمیا، ڈاکٹری، پیشہ، انجینئر، یہ میری قوت بازو ہے۔ میرا دماغ اتنا تیز ہے، چند لحظوں کے اندر میں دولت کے پہاڑ لگا سکتا ہوں۔ کوئی کسی خالق و مالک کا احسان نہیں جسے میں یاد کروں یا جس کا شکریہ ادا کروں۔ اوتیتہ علی علم، چنانچہ نتیجتاً کیا ہوا؟ اللہ رب العزت نے اپنی حجت کو تمام کیا، نبی علیہ السلام کے ذریعے اس کی رہنمائی پوری کی۔ جب وہ اس چیز سے آری آ گیا، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پس پشت ڈال دیا، تو اللہ رب العزت نے پھر اس کی حالت پتہ کیا کی؟ قرآن مجید کے اندر ہی یہ بات موجود ہے۔ خرج علی قومہ فی زینۃ، بڑے کر و فر کے ساتھ، بہت ہی شان و شوکت کے ساتھ، زرق برق لباس میں، شاندار سواریوں کے ساتھ، نوکر چاکروں کے ساتھ، الاؤ لشکر کے ساتھ، پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ وہ نکلا، اتراتا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کی تمام بلڈنگیں، اس کی وہ سواریاں، اس کی ذات، اس کی دولت، ہر چیز کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ سبق یہ ملا کہ دیکھو، حقیقی کامیابی دولت حاصل کرنے کے اندر نہیں ہے، مال حاصل کرنے کے اندر نہیں ہے۔ مکے کا ایک بہت بڑا چودھری تھا، بہت بڑا چودھری،
اس کی بھی تجارتی قافلے اس قدر چلتے تھے کہ اس کی دولت کا شمار نہیں تھا۔ ابی بن خلف، حالت اس کی بھی کیا ہوئی، اللہ نے ذلیل و رسوا کر کے جہنم واصل کر دیا۔ سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے، معجم طبرانی، صحیح ابن حبان کے اندر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، یہ نماز وقت کے اوپر جو پابندی کے ساتھ لوگوں کے اوپر لاگو کی گئی ہے، آپ نے فرمایا من حافظ علیہا، جو شخص بھی اس نماز کی محافظت کرے گا، کانت لہو نورن، یہ نماز ایسے خوش نصیب آدمی کے لیے قبر کے اندر بھی، حشر کے اندر بھی، آخرت کے اندر ایک روشنی ہو جائے گی، برہانن، ایک حجت اور دلیل بنے گی، نجاتن، یہ کامیابی کا ذریعہ بنے گی، یہ اس کو، انسان کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، علائشوں سے نجات دلا دے گی۔ آپ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يُحَافِظْ عَلَيْهَا، جس شخص نے بھی ان نمازوں کی محافظت نہیں کی، محافظت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پابندی کے ساتھ، وقت کے مطابق، حدود اور قیود کے ساتھ ان کے ادا کرنا، یہ نہیں ہے کہ پڑھنی نہیں، جمعے دے جمعے مسیطے آ گئے بس، ادو بعد پتہ ہی کو نہیں۔ بڑا ہم نے احسان کیا، کن پر؟ مسجد والوں پر، ان کی مسجد میں آ گئے، اللہ تعالیٰ پر 8 دن کے بعد آ گئے، نہیں۔ من لم یحافظ، ان 5 نمازوں کی جس نے محافظت نہیں کی، پابندی نہیں کی، نہ اس کے لیے نور ہوگا، نہ اس کے لیے حجت اور دلیل بنے گی، اور نہ ہی اس کے لیے نجات ہوگی۔ خطرناک بات آگے فرمایا وَكَانَ مَا فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، یہ شخص کہ جس نے نمازوں کی محافظت نہیں کی، فرعون کے ساتھ ہوگا، حامان کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، وَأُبَيِّ بْنِ خَلَف، اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ آپ اندازہ کریں کہ دولت مند شخص کہاں گیا ہے؟ جہنم کے اندر گیا ہے، اور یہ شخص جو اس دولت کی بنیاد کے اوپر دولت کے لیے مارا مارا پھر رہا ہے، اور دین کو پس پشت ڈال دیا، اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے، استنجا کا پتہ ہی نہیں ہے، طہارت کا پتہ ہی نہیں ہے، بس یہی ایک سوچ ہے کہ میں نے دولت ہی حاصل کرنی، جائز ہو ناجائز ہو، تو کیا یہ کامیاب ہو گیا؟ کسی صورت کے اندر یہ کامیاب نہیں ہے۔ مع قارون، یہ قارون کے ساتھ ہوا۔ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس موقع کے اوپر اس حدیث کی شرح کے اندر بڑی پتے کی بات کی، فرمایا جس شخص کو اس کے اس دین کے احکام، نماز سے روکا دولت نے، دولت کے حصول کے لیے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو وہ شخص قارون کے ساتھ ہوگا۔ آئیے ایک سوچ یہ بھی ہماری چلتی ہے کہ وہ شخص دنیا کے اندر کامیاب ہے جسے کوئی نہ کوئی عہدہ مل گیا، کوئی ریاست مل گئی، کوئی وزارت مل گئی، چودراہٹ مل گئی، صدارت مل گئی، امارت مل گئی۔ اب اس سوچ، اس فکر والے لوگ اسی کے اندر اپنی پوری کی پوری زندگی بسر کر دیتے۔ اب دیکھیں وہ لوگ
جن کا مطمع نظر، جن کی سوچ اور فکر عہدہ حاصل کرنا ہے، اول دن سے جس وقت وہ ہوش سنبھالتے ہیں اس عہدے کے حصول کے لیے تگ و تاز شروع کر دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں گاؤں کے چودھری سے لے کر محلے کے کونسلر، شہر کے میئر، ایم پی اے، ایم این اے، مشیر، وزیر، وزیر اعظم، صدر، سارے یہی ہے۔ پھر اس کے لیے جائز ہو ناجائز ہو، دولت ہے تو دولت کو بہائیں گے، تعلق ہے تو تعلق کو استعمال کریں گے، اور پوری شد و مد کے ساتھ کسی چیز کی کوئی انہیں آر نہیں کہ میں کچھ اللہ کے حقوق کا بھی پاس کروں، میں کچھ عوام کے حقوق کا بھی پاس کروں، کیونکہ سوچ ایک ہی ہے، بندہ ادوں کامیاب ہوئے گا جدوں کوئی اونچے عہدے تے پہنچ جائے۔ اب اسی اونچے عہدے کے لیے دن رات ایک چکی کی طرح وہ چل رہا ہے، کسی لمحے چین نہیں، کسی لمحے سکون نہیں۔ اسی لیے لابنگ کرتا ہے، دعوتیں کرتا ہے، لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے، مال خرچ کرتا ہے۔ وہ ذہن کے اندر یہ بٹھائے بیٹھے ہے کہ جب مجھے کوئی عظیم عہدہ مل جائے گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ کیا یہ عظیم عہدہ، چھوٹا بڑا عہدہ ملنے سے انسان حقیقی کامیاب ہو سکتا ہے؟ کسی صورت کے اندر نہیں۔ دیکھیں فرعون سے بڑا عہدہ کس کے پاس تھا؟ ہے کوئی شخص؟ اس نے اپنے لیے سب سے بڑا عہدہ منتخب کر لیا۔ بادشاہ تو تھا ہی تھا، اس بد نصیب نے اس سے بھی آگے بڑا اپنا عہدہ بنا لیا، انا ربکم الاعلی۔ خالی رب بھی نہیں، ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے اونچا بڑا رب ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حامان کون تھا؟ اسی کا وزیر تھا، وزارت اسے مل گئی۔ کیا یہ وزیر اور مشیر ہونا، کیا یہ صدارت کا اور بڑا عہدہ بنا لینا، کیا یہ کامیابی کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، یہ آگ ہے یعرضون علیہا، کہ جس آگ کے اوپر یہ پیش کیے جاتے ہیں صبح و شام، غدوا وعشیا، صبح بھی اور شام بھی، یومیہ انہیں آگ کے اندر جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، آگ کے اندر جلایا جاتا ہے۔ اور کل قیامت والا جب دن ہوگا، یہ تو سمجھا بیٹھا ہے کہ بس میں کامیاب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اس فرعون اور فرعون کی قوم، اس کے حواریوں کو تم سخت ترین عذاب کے اندر داخل کر دو۔ تو میرے بھائیوں بتائیے مجھے، کیا یہ عہدہ حاصل کر لینا اور اس کے لیے مارا مارا پھرنا یہ حقیقی کامیابی ہے؟ کسی صورت کے اندر یہ حقیقی کامیابی نہیں ہے۔ ایک اور سوچ ہمارے اندر چلتی ہے، وہ فکر پھر وہ اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی زندگی کو چلانے کی کوشش کرتا ہے، گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچ اور فکر یہ ہے کہ میرا تعلق، میرا نسب فلاں شخصیت کے ساتھ ہے، اور یہ نسب اور حسب یہ کامیابی کی علامت ہے۔ اس کی دو صورتیں بنتی ہیں، ایک تو وہ شخص کے جو حسب کے اندر ہے کہ وہ اس کی اولاد میں سے ہے، بڑی شخصیت ہے، بہت بڑی شخصیت، اور بہت بڑی شخصیت کی یہ اولاد ہے۔ اب اس کی سوچ اور فکر یہ ہے کہ بڑی شخصیت کی اولاد ہونا یہ کامیابی ہے،
دوسری فکر اور سوچ یہ ہوتی ہے کہ کسی بڑی شخصیت کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لینا. یہ تعلق بڑی شخصیت کے ساتھ جوڑنا، کیا یہ کامیابی ہے؟ آئیے قرآن مجید ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے. دیکھیں سیدنا نوح علیہ السلام، ان کا صلبی بیٹا. نوح کون ہے؟ اول الرسل، روئے زمین کے اندر آنے والے سب سے پہلے رسول سیدنا نوح علیہ السلام ہے. کل قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت والے دن لوگ جب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے گے سفارش کروانے کے لیے، حساب و کتاب شروع ہو، تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، لست ہناکا، میں وہاں یہ نہیں کر سکتا. ایتو نوحا فإنہ اول الرسل، جاؤ نوح کے پاس، وہ سب سے پہلے رسول ہیں جو اہل زمین کی طرف مبعوث کیے. یہ رسالت کا مقام اور درجہ کتنا ہے. نبوت اور رسالت سے بڑا کوئی مقام نہیں مخلوق کے لیے. اب نوح علیہ السلام کا صلبی بیٹا، ان کا نطفہ، ان کے جسم کا حصہ، ٹکڑا، کیا یہ کامیاب ہو گیا اس بڑے حسب کی وجہ سے؟ بیٹے کو کہا ارکب معنا لا عاصم اليوم من امر اللہ، کیا آگے سے کہنے لگا سآوی الی جبل یعصمنی من الماء قال لا عاصم اليوم من امر اللہ. آج اللہ کے اس عذاب سے تمہیں کوئی چیز نہیں بچا سکے گی. یعنی سیدنا نوح علیہ السلام کا بیٹا سگا، وہ بھی عذاب سے نہیں بچ سکا. انسان کو بڑی بیوی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور بیوی کو بھی خامد کے ساتھ محبت ہوتی ہے. یہ تعلق بھی جو ہے یہ بھی انسان کی کامیابی کے لیے حقیقی تعلق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ضرب اللہ، اللہ رب العزت نے مثال بیان فرما دی. دو عورتوں کی مثال سورہ التحریم کے اندر آتا ہے. وہ دونوں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، یہ دونوں عورتیں ہمارے دو نیک بندوں کے ماتحت تھیں، ان کے ساتھ ان کا تعلق تھا، مزاجات تھی، ہر قسم کی شیئرنگ تھی. فخانتاہما، لیکن عملی معاملے کے اندر وہ ان کے ساتھ موافقت نہیں رکھتی تھی، کفر ان کے اندر موجود تھا. فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، جس طرح نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے کسی قسم کی کوئی کفایت نہیں کر سکے اور نہ ہی ان کے لیے نجات کا سبب بن سکے، نوح کی بیوی لوط کی بیوی دونوں ہی جہنم کا بالن کس لیے بن گئی کہ یہ دونوں ان کے کسی کام نہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سکا چچا متریا نہیں، سکا چچا ابو لہب، کیا صورتحال بنی. تو کیا یہ نسب جو ہے، حسب جو ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ گئے، خود بھی تباہ و برباد ہو گیا. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کے مال نے اسے کوئی فائدہ دیا، جو بھی اس نے کمایا تھا وہ اس کے لیے وبال جان بن گیا. بیوی سمیت وہ جہنم کی آگ کے اندر جلے گا. یہ حسب ہے، جس حسب کی بنیاد کے اوپر کئی لوگ تو جی میں سید ہوں، کیوں آل نبی کے اندر ہوں میں، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے بھائیوں یہ بات نہیں ہے.
سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سگا باپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن مجید کے اندر یہ بات موجود، وَلَا تُخْزِنِي یوم یبعثون، یا اللہ کل مجھے قیامت والے دن رسوا نہ کرنا۔ اللہ نے وعدہ فرما لیا، سامنا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کا اپنے باپ سے کل قیامت کو۔ وہ کہیں گے یا اللہ تو نے تو وعدہ فرمایا، تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہے کہ میرا باپ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابراہیم کو حکم ہوگا کہ اپنے پاؤں کے پاس دیکھو، تو پھر ایک بجو کی شکل کے اندر جو خون اور گوبر کے اندر لت پت ہوگا، ٹانگ سے پکڑ کر جہنم میں گرا دیا جائے گا۔ تو یہ باپ ہونا کیا یہ نجات ہے؟ بیٹا ہونا کہ نجات ہے؟ بیوی ہونا کوئی نجات کا سبب ہے؟ چچا ہونا کوئی نجات کا سبب ہے؟ کامیابی کا سبب ہے؟ قطعاً نہیں۔ دوسرا تعلق یہ تصور کیا جاتا تھا کہ فلاں بڑی شخصیت کے ساتھ اپنا ناتا نسل کے اندر نہیں، اس کے ہاتھ میں بیعت ہو جاؤ، اس کی رسی کے ساتھ بندھ جاؤ، اس کے عقیدے کے اندر آ جاؤ، اس کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ سلسلہ بنا لو۔ ہمارے ہاں کتنے سلسلے چلتے ہیں، کئی مراسیوں سید ہوئے پے نے، نقش بندی، سور بردی، چشتی، قادری، نوشو پاک، نعوذ باللہ من ذالک، یہ کیا چیزیں جو ہے وہ بنا رکھی ہیں ہم نے، اور ہم کیا سمجھے بیٹھے ہیں؟ مخصوص رنگ کی پگڑیاں، مخصوص رنگ کی ٹوپیاں، مخصوص رنگ کا لباس، مخصوص وضاقتہ، کیوں؟ فلاں کی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ تعلق کسی صورت کے اندر کامیابی کا معیار نہیں ہے، نہ یہ کامیابی کے لیے حقیقی معنوں کے اندر پرکھا جائے گا۔ کامیابی اصل میں کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا قد افلح المؤمنون۔ لوگو اس بات کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، بلا شک و شبہ یقینی بات ہے، مومن ہی کامیاب ہے۔ کون مومن؟ الذین ھم علی صلاتہم یحافظون۔ مومن اسے کہا جاتا ہے جو نمازوں کی پابندی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 6-7 چیزیں اس مقام کے اوپر بیان فرمائی۔ نمازوں کی محافظت کرتا ہے، لا یعنی لغو، فضول، بے حیائی، یہ ساری چیزیں لغو کے اندر آتی ہیں، یعنی وہ کام جو انسان کو اس کی مردانگی کو، اس کے وقار کو داغدار کرے، لغو کہا جاتا ہے۔ اور اس سے آگے پھر گناہ کا درجہ ہے معصیت، نافرمانی۔ والذین ھم عن اللغو معرضون، وہ لا یعنی باتوں سے، لا یعنی کاموں سے، فضول کاموں سے بھی پرہیز کرتے ہیں، ان کے قریب نہیں چاہتے۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون، اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، نصاب کو پہنچ گیا ہے، خوش دلی کے ساتھ اللہ کا حق ادا کرتا ہے۔ منافق لوگوں کے متعلق اللہ رب العزت نے چارج شیٹ کے اندر یہ بات بھی بیان فرمائی، یقبضون ایدیہم، یہ اللہ کے راستے کے اندر خوش دلی سے خرچ نہیں کرتے، مجبوراً کسی پھسنی نو پھا ہو جائے تے چلو جے مسیت والے چندہ منگ لیا تے ان شرم و شرمی تے دینا پینا نا۔ یہ ایمان کی علامت نہیں، یہ نفاق کی علامت ہے۔ والذین ھم للزکاۃ فاعلون والذین ھم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ شرمگاہ کی حفاظت، یہ بھی ایک بہت بڑا مقام۔ اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے دینے کی بشارت دی۔
تزکیہ نفس اصل میں کیا ہے؟ تزکیہ نفس کامیابی کا جو اصل میں معیار ہے، جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، مرثد ابن ابی المرثد غنوی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی طاقتور صحابی تھے، اللہ نے قوت عطا کی تھی، اور یہ مکے کے اندر جو کافروں کی قید کے اندر قیدی تھے انہیں چھڑوایا کرتے تھے، قید سے نکالا کرتے تھے، چوری چھپے مومنوں کو چھڑانے کے لیے وہاں کاروائی کرتے تھے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ میں گیا، جاہلیت کا دور تھا، پہلے اسلام سے پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، اپنا واقعہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں میں مکے کے اندر ایک قیدی کو لینے کے لیے گیا، چاندنی رات تھی، روشنی کے اندر میں چل رہا تھا کہ اچانک ایک عورت تھی جس کا نام عناق تھا، وہ میری جاہلیت کے دور کی شناسہ تھی، محبوبہ تھی، جاہلیت کا دور تھا۔ اچانک اس نے میرا سایہ دیکھا تو قریب ہو کر کے کہنے لگی، وہ مرثد خوش آمدید، بت عندنا اللیلہ، چل آجا آج رات گزاریے۔ جب یہ بات سنی، یہ مومن تھے، فوز و فلاح کی حقیقت کو سمجھ چکے تھے، کہنے لگے عناق ان اللہ قد حرم الزنا، اللہ نے تو زنا حرام کر دیا۔ یہ کہنے کی بات تھی کہ اس بی بی نے شور ڈال دیا، یا اہل الخیام، او خیمے والو، یہ تمہارے قیدی کو لے کر کے جاتا ہے، یہ چور ہے۔ فرماتے ہیں 8 بندے میرے پیچھے بھاگ کھڑے ہوئے، نکلے، اب میں آگے آگے، وہ میرے پیچھے پیچھے۔ خندمہ ایک پہاڑ ہے، وہاں اس علاقے کے اندر بھاگ بھاگ کے میں وہاں تک پہنچا، وہ میرے پیچھے۔ پہاڑ کے اندر ایک غار تھی، میں اس کے اندر چلا گیا، اب ان کو پتہ نہ چلا، غار کے اوپر وہ بیٹھے، کم و بیش سارے لوگوں نے وہاں پیشاب کیا، حاجت آ جاتی ہے، اب وہ پیشاب کہتے ہیں میرے سر کے اوپر، اعم اللہ عنی، اللہ رب العزت نے ان کو مجھ سے اندھا کر دیا، مجھے وہ دیکھ نہیں پائے، میری جان بچ گئی۔ وہاں سے میں نکلا، اس خیمے کے پاس گیا، اس آدمی، بھاری بھرکم آدمی بھی تھا وہ، بڑی مشکل سے میں نے اسے اٹھایا، اٹھا کر کے، بیڑیاں پہنی ہوئی تھی، جکڑا ہوا تھا، پھر ایک جگہ پہ میں پہنچا، وہاں اس کی میں نے بیڑیاں کاٹی، بیڑیاں کاٹنے کے بعد پھر ایستا ایستا میں مدینہ لے کر کے اس کو آیا۔ جب مدینہ طیبہ پہنچا، کئی دنوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اب وہ منظر سارا میرے سامنے تھا، پرانا دور بھی میرے سامنے تھا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیں کہ میں عناق کے ساتھ شادی کر لوں، نکاح کر لوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئے، کچھ دیر کے بعد وحی کا نزول ہوا، اسی حدیث کے اندر موجود ہے، فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرک، لوگوں زناکار کے ساتھ زناکار ہی جو ہے نا وہ شادی کرتا ہے، یا مشرک شادی کرتا ہے، مشرکہ مشرک کے ساتھ یا زناکار کے ساتھ شادی کرتی ہے۔ حرم ذالک علی المؤمنین، زانیوں کے ساتھ نکاح کرنا مومنوں کے لیے حرام ہے۔ تزکیہ نفس کیا ہے؟ کامیابی اصل میں کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے، اسلم خاندان کے ساتھ اس کا تعلق ہے، طہرنی یا رسول اللہ، یہ نہیں اس نے کہا میں نے دولت بڑی کما لی ہے اور میں کامیاب ہو گیا ہوں، مجھے ایک بہت بڑا عہدہ مل گیا میں کامیاب ہو گیا ہوں، میرا نسب بڑا اونچا ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں۔ غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، آگے کہنے لگا طہرنی یا رسول اللہ، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میری طہارت کر دیجئے، مجھے پاک کر دیجئے۔
تزکیہ نفس. یہی نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک عورت آ گئی، آ کے کہنے لگی اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، طہیر نہیں یہی لفظ ہے، مجھے بھی پاک کر دیجئے. کیا سوچ تھی ان لوگوں کی کہ طہارت کیسے حاصل ہو سکتی ہے، کامیابی کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ تزکیہ نفس کے ساتھ انسان اپنی حفاظت کرے. دین، اللہ رب العزت نے فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا شاید یہ ویسے دیوانی ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے. کہنے لگی نہیں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، میرے پیٹ کے اندر بچہ ہے. فرمایا جاؤ، جب جنم ہو جائے گی تو پھر واپس آنا. والذین هم لفروجہم حافظون. آگے پھر آخر میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں، شروع کے اندر بھی نماز، آخر کے اندر بھی نماز. اور یہ انسان کی کامیابی اور فوز و فلاح کے لیے سب سے اہم ترین چیز ہے. جو بندہ نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے وہ دیگر امور کے اندر بھی جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتا ہے. تو آج کی بات کا خلاصہ یہ تھا میرے بھائیوں، فوز و فلاح حقیقی، کامیابی حقیقی وہ کیا ہے؟ ایمان کے اندر ہے، نمازوں کی پابندی کے اندر ہے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے اندر ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کے اندر ہے، اور فضولیات سے اجتناب کے اندر ہے. اور حقیقی کامیابی یہی ہے کہ جو بندہ بھی جہنم کی آگ سے بچ گیا، جنت کے اندر داخل کر دیا گیا. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز فما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. یہ دنیا کی زندگی صرف اور صرف دھوکے کی زندگی ہے. کوئی چدراہٹ کے لیے جو ہے نا وہ سمجھتا ہے کامیابی، اور کوئی دولت کو کامیابی سمجھتا ہے، اور کوئی جو ہے نا وہ بہت بڑے عہدے کو کامیابی سمجھتا ہے، اور کوئی بندہ جو ہے نا وہ تعلق داری کو اور نسب نامے کو کامیابی سمجھتا ہے. یہ کامیابی کی سوچ ہماری بالکل غلط ہے. اصل سوچ یہی انسان کی ہونی چاہیے کہ آخرت کس طرح سنور جائے. اللہ مجھے اور آپ کو کما حقہ اس سوچ کو پروان چڑھانے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. بابا کرامی، ہماری نشست کا ایک حصہ مکمل ہوا، دوسرا حصہ سوال و جواب کا ہے جو شیخ محترم نے بیان کیا ہے. اسی میں سے ہی 12 سوال آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے. جس صاحب کو جواب آتا ہو وہ اپنا دایاں ہاتھ کھڑا کرے گا، انشاءاللہ شیخ محترم انتخاب کر کے اس سے جواب پوچھیں گے. سب سے پہلا سوال یہ ہے، قارون کس پیغمبر کی قوم سے تھا اور اس کے خزانوں کی کیا صورتحال؟ جی بزرگ، السلام وعلیکم السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور دا کہ خزانے چابیاں اٹھ جڑے سن جا سکتے. ٹھیک ہے جی، ماشاءاللہ. چلو سوال نمبر 2، قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں قسم کیوں اٹھاتے ہیں؟ جی بزرگ، اللہ اکبر کبیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں قسم اس لیے اٹھاتے ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرے، تزکیہ نفس کے لیے، یا اپنے آپ کو پاک کرو تو اس کے لیے تزکیہ نفس کے لیے. جی آپ نے بھی ہاتھ اٹھایا تھا.
نہیں اللہ تعالیٰ کا سورہ بچہ 11 قسم ہٹائی ہیں کہ انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے. سوال سمجھا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کیوں اٹھا؟ اچھا کامیاب ہونا اس کو تو نہیں اچھا چلو کوئی گل نہیں, کوئی گل نہیں. اللہ تو نے دوبارہ موقع ہاں انشاءاللہ. جی قسم ایک تو اس کام کی جو اہمیت ہے اس کو واضح کرنے کے لیے کہ یہ شاباش. کتنا اہم کام ہے, ماشاءاللہ اور دوسرا اس کا یقین دلانے کے لیے کہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر جی. بارک اللہ فیک. سوال نمبر 3. سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کس دن ہوئی اور اس دن کی کس گھڑی میں ہوئی؟ جی السلام علیکم. حضرت آدم علیہ السلام کی جمعے والے دن تخلیق ہوئی اور جمعے کی آخری گھڑی میں تخلیق ہوئی. شاباش. جزاک اللہ خیر جی. بارک اللہ فیک. سوال نمبر 4. قارون کی ہلاکت کس سبب کی وجہ سے ہوئی؟ جی شاباش. وعلیکم السلام. قارون کی ہلاکت اس کے تکبر کی وجہ سے. اس کو جو خزانے دیے تھے اس کو کہا گیا کہ اللہ کی طرف آؤ, تو اس نے کہا میں نے تو یہ اپنی عقل سے ہے. چلیں ٹھیک ہے جی. شاباش. جزاک اللہ خیر جی. چلو. سوال نمبر 5. حقیقی کامیابی کون سی ہے جس کا تذکرہ قرآن مجید میں؟ جی بیٹا کھڑے ہو جائے. شاباش. السلام علیکم. کی کامیابی یہ ہے کہ انسان دوزخ سے بچ کے جنت پہ چلا جائے. شاباش. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. زندہ باد. سوال نمبر 6. شیخ محترم نے خطبہ کے ابتدا میں کون سی آیات تلاوت کی اور وہ کس صورت سے ہے؟ اس سے پہلے کتنی قسمیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے؟ قسمہ دا نال یاد کئیاں نو آئے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سورۃ الشمس اور اس میں 11 قسمیں اٹھائی گئی. قد افلح من تزکا صدقہ بدسا خواب من دساہا. شاباش. ماشاءاللہ. بارک اللہ فیک. سوال نمبر 7. نماز کی حفاظت انسان کی حفاظت کیسے کرے گی اور جو نماز چھوڑتا ہے اس کا کیا نقصان؟ جی بیٹا کھڑے ہو جائیں. شاباش. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. نماز انسان کی حفاظت اس طرح کرتی ہے کہ وہ قبر میں اس کے لیے روشنی بن جاتی ہے, نجات کا ذریعہ بنتی ہے, اور نقصان اس لیے کہ وہ فرعون کے ساتھ حامان کے ساتھ اور ان کے ساتھ. شاباش. ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. دھیان رکھے ہے بیٹے نے. ٹھیک ہے. ادا ادا کر لو. سوال نمبر 8. دنیا کی سوچ کے مطابق کون بندہ کامیاب ہے اور پھر اس کے کیا نقصانات ہوتے ہیں؟ جی چھوٹے بیٹے. شاباش. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. دولت والا. ہاں جی. دولت والا. اور سوال دوبارہ دسو جی بیٹے نو. دنیا کی سوچ کے مطابق کون بندہ کامیاب ہے اور اس کے پھر نقصان کیا ہے؟ پہلا ہے جواب دولت والا. اور اس نے بتایا ہم کو ساتھ لے گئے. ہاں جی. جی آ جائیں بیٹا, آ جائیں آپ.
السلام علیکم. دنیا میں وہ بندہ کامیاب ہے جس کے پاس دولت ہے اور جو جس کا زیادہ تعلق ہے, جو بڑے بڑے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے, اور اس کا نقصان یہ ہے کہ وہ آخرت والے دن جہنم میں جائے. مطلب کہ وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ بس میں اونچا بندہ ہوں, میں نے. سوال سمجھے بیٹا. اس کے بعد نقصان یہ ہوتے ہیں کہ وہ نماز کو چھوڑ دیتا ہے اور وہ برے کاموں کی طرف آ جاتا ہے. چلو توجہ کٹے تھوڑی جی, کوئی گل نہیں, توجہ کے ساتھ سنتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. سوال نمبر, فرعون کن الفاظ کی وجہ سے ہلاک ہوا اور اس کا وزیر کون تھا؟ جی آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. وعلیکم السلام. اس نے کہا تھا آنا ربکم الاعلی, تو فرعون اس کا اور بھی سوال کا حصہ کچھ اچھی سر ادھر سو نا. آنا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا تھا اس نے, فرعون نے, تو حامان اس کا وزیر. ٹھیک ہے جی, شاباش. السلام علیکم. سوال نمبر 10, سب سے پہلے آنے والے رسول کا کیا نام؟ چھوٹے بچے دینا. چھوٹے بچے ہاں جی جی, چھوٹے بیٹے شاباش, آ جاؤ. او ماشاء اللہ ماشاء اللہ, واہ جی واہ, زندہ باد. وہ تو سلام تو للہ. شاباش. سوال نمبر 11, مکہ کا وہ کون سا چودھری ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا؟ جی آپ. السلام علیکم. امیہ بن خلف. ہاں جی, امیہ بن خلف. جی بزرگوں, کوئی گل نہیں. ابی بن خلف. ٹھیک ہے جی, شاباش, جزاک اللہ خیر جی, بہت شکریہ جی. سوال نمبر 12, کیا باپ ہونا, بیٹا ہونا, بیوی ہونا کامیابی دلا سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کی مثالیں بیان. جی مثالیں بیان کرنی ہیں. جی بزرگوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیوی ہونا, بیٹا ہونا, باپ ہونا یہ کامیابی کی علامت نہیں ہے. حسب نسب یہ کام نہیں آتا, ایمان کام آتا ہے. لوط علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کی بیوی, نوح علیہ السلام کا بیٹا, ان کا تعلق سلبی تھا, لیکن یہ کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ یہ ایمان نہیں لائے. باپ ابراہیم علیہ السلام کے والے. ٹھیک ہے جی, شاباش, جزاک اللہ خیر, ماشاء اللہ. اور نا اور چھوٹا بیٹا جڑا آیا سی نا, انہوں کلو ذرا. کو نہیں حال خیر ہے. بیٹا یہ شاباش, کوشش کرو, محنت کرو. ایک سوال سیرت کا, ایک سوال نماز کے ترجمے کے ساتھ. اچھا جی, ٹھیک ہے. سیرت کے بارے میں ایک سوال ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال کب ہوا؟
सल्लल्लाहु ٹھیک ہے جی شاباش ماشاء عام الحزن السلام علیکم. آخری سوال ہمارا نماز کے ترجمے کے بارے میں ہے. سارے کو ترجمہ آتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کریں. شیخ محترم جہاں سے چاہیں گے وہ ترجمہ سنیں گے اور پھر وہ سامعین کو پڑھانا بھی ہوگا. بچیاں کو کہ بڑے کسی کو سارے شامل ہیں. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی بیٹا آپ کھڑے ہو جائیں. شاباش. انشاءاللہ جو نا نرسی سوال ہمارے پاس تشریف لا رہے ہیں درس قرآن دینے کے لیے فضیلت الشیخ خاتم مسلطی حفظہ اللہ تعالی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا رکوع سے اٹھ کر کے جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں کون سی؟ سمیع اللہ. جی بتاؤ نا. سمیع اللہ لمن حمیدہ. اس نے جس نے اس کی تعریف کی. ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا جی. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ اور پاک. بس یہی دعا تو اور بھی کوئی. چلو ٹھیک ہے جی شاباش. نہیں کی تھی سبحان ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں پاکیزہ اور بابر. ربنا کا مطلب ہے ربنا. چلو کوئی نہیں. وہ بندہ کھلو کے بھی چک جاتا ہے.